اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ان کے کچھ فضائل کے بارے میں، اور دراصل جو واقعہ کربلا کی ایسنس ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، اس کے بارے میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور بے شمار فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کے بیان فرمائے۔ ان فضائل میں سے ایک تو آپ نے فضیلت اکثر سنی ہوگی کہ نوجوانان جنت کے سردار جو ہیں وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ یہ جنت کے سردار ہیں۔ پھر جو درود شریف ہے اس میں بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد جو ہیں اس میں آپ شامل ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آیت مباہلہ ہے، جس کے اندر نجران کے عیسائی آئے اور مباہلے کا واقعہ ہوا، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے نیچے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں جب چادر کے نیچے لیا، اور ان عیسائیوں نے جب دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ مبالے سے فرار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مبالہ نہیں کریں گے۔ یہ چہرے ایسے چہرے ہیں جن کو دیکھتے ہی ان پر ایک ایسی کیفیت داری ہوئی کہ مباہلہ کی خود دعوت دینے والے لوگ، یعنی وہ عیسائی، اس سے فرار ہو گئے۔ تو یہاں سے بھی جو آل رسول میں ان کی اہمیت ہے، اس سے وہ ثابت ہوتی ہے، وہ نظر آتی ہے۔ نوجوانان جنت کے سردار کہا جائے تو ان کو کہا جاتا ہے۔ آیت مباہلہ کا واقعہ پیش آئے تو نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے بیٹوں کو جب بلایا گیا تو ان بیٹوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتخاب فرمایا وہ حسنین کریمین کا ہی تھا، یعنی جناب حسن اور جناب حسین کا۔ تو ان کی جو اہمیت ہے اور جو ان کی فضیلت ہے اور جو ان کی شان ہے، وہ میرے ادنیٰ خیال میں کوئی ایسا امتی نہیں ہے، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اس شان اور فضیلت کو نہ مانتا ہو۔ تو اس شان اور فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی یہ تو صرف دو میں نے انسٹنسز ایسے بیان کیے ہیں جو ان کی شان پر دلیل ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی فضیلتیں ان ہستیوں کو حاصل ہیں جس پہ ہمیں ہمیشہ توجہ رکھنی چاہیے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث جو اہل سنت کی کتب میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی، سنن ابی داؤد اور جو دوسری ہماری کتابیں مسند احمد، ان کے اندر بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں جو اس گھرانے کو حاصل ہیں، جو حضرت علی اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے کی اہمیت اور فضیلت ہم سب مسلمان جانتے ہیں، مانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا جو ہے وہ ایک بہت بڑی ویک اپ کال ہے، وہ بیدار کرنے کے لیے امت کو ایک بہت بڑی آواز ہے، بہت بڑی صدا ہے، ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ دو طرف کھڑے مسلمان، یعنی جو فوج آئی ہے کربلا کے میدان میں بیعت لینے کے لیے، وہ بھی دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جن سے لیا جا رہا ہے ان کے لیے یہ فضیلتیں کافی جو میں نے پہلے بیان کی۔ دونوں طرف نماز بھی ہو رہی ہے، دونوں طرف دین پر چلنے کا دعویٰ بھی ہے، لیکن ایک وہ ہیں جن کو دین فضیلت بخش چکا ہے، ایک وہ ہیں جو کسی بھی طرح سے نجات کے امیدوار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود واقعہ کربلا ہوتا ہے، ایک قاتل اور دوسرا مقتول، ایک ظالم اور دوسرا مظلوم ٹھہرتا ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، جو اس کا ایسنس ہے وہ بڑا غور طلب ہے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پروفٹس فیملی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، صرف حضرت علی کا خاندان نہیں، جناب مولا علی کرم اللہ وجہ کے جو صاحبزادے اور صاحبزادیاں تھے وہ اس وقت مدینہ میں مقیم تھے یا مکہ میں مقیم تھے، لیکن کربلا کے اندر جو اصحاب ساتھ لے کر گئے جناب حسین، وہ تمام اصحاب تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تھے۔
اس میں حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد تھی، یعنی حضرت امام حسن کے بیٹے، جناب سیدہ زینب کے بیٹے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد. تو یہ ساری آل جو ہے یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت رکھتی تھی، آل جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یعنی جنہیں ہم فاطمی اولاد کہتے ہیں، وہ سب کے سب اس وقت موجود ہیں کربلا میں. تو یہ پروفٹس فیملی ہے. پروفٹس فیملی کی ویلیڈیشن کسی بھی حکومت کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو 6 مہینے جب بیعت نہیں ہوئی تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے جب بیعت کی تو پھر ویلیڈیشن مل گئی کہ پروفٹس فیملی بھی ساتھ ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رہے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ساتھ رہے. پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو جناب امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ گفتگو صلح حسن کہلاتی ہے. یعنی صلح حسن کو ایک پرسپیکٹیو دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ ویلیڈیشن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف سے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو تبھی وہ حکومت کر پائے. اگر وہ ویلیڈیشن نہ ملتی تو ایک انتشار پیدا ہو سکتا تھا، ایک مسئلہ درپیش ہو سکتا تھا امت مسلمہ کو. اس کے بعد خلافت کا وہی اصول جو حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی لے کے چل رہے تھے، اسی پر صلح کی ایک شک تھی کہ بیٹوں میں اپنی خلافت جو ہے اس کو خود شفٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ فیصلہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ اینی فورس اور وداؤٹ اینی فیورٹزم چھوڑ دیا جائے گا امت کے اوپر. تو جب یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا اور اس کی بیعت جو تھی وہ مدینے کے زیادہ تر لوگوں نے کر لی، تو اس وقت پروفٹ فیملی جو ہے وہ ویلیڈیٹ کرتی نظر نہیں آتی. میجورٹی آف دی پروفٹس فیملی یزید کو ویلیڈیٹ کرتی نظر نہیں آتی. تو یزید کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ تھا پروفٹس فیملی ویلیڈیشن. یعنی کہ وہ ویلیڈیشن جو جناب ابو بکر صدیق کو مل گئی، جناب عمر فاروق کو مل گئی، جناب عثمان غنی کو مل گئی رضوان اللہ اجمعین، جو حضرت علی خود پروفٹ فیملی سے تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے صلح حسن کر کے وہ ویلیڈیشن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. لیکن وہ ویلیڈیشن جو ہر خلیفہ پروفٹ فیملی سے لیتا تھا وہ ویلیڈیشن یزید کو نہیں ملی. تو میں یزید کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یزید کی جو حکومت ہے اس حکومت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ اپروول نہیں دے رہا. اب ایک انسٹنس ایک مثال جو امت میں پہلے موجود تھی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے دور میں، وہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نہ ماننے کے باوجود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام میں رہنے دیا گیا. شام میں حکومت وہ کرتے رہے، اور اس کے باوجود کسی طرح کا جو کوئی ڈسپیوٹ ہے وہ پھر دوبارہ نہیں ہوا صفین کی جنگ کے صلح کے بعد. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد بھی جب صلح حسن ہو گئی تو پروفٹس فیملی ویلیڈیشن ایک طرح سے مل گئی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کرتے رہے. لیکن یزید کے پاس وہ ویلیڈیشن نہیں تھی. تو اس سے آپ ایک اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی طرف سے ویلیڈیشن کتنی ضروری ہے کہ کوئی بھی حکمران، مسلمان حکمران اپنے آپ کو تب تک مضبوط محسوس نہیں کرتا، تب تک درست محسوس نہیں کرتا، تب تک راہ ہدایت پر نہیں سمجھتا، تب تک عوام الناس میں اپروول اپنی نہیں سمجھتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ساتھ نہ ہو. تو چونکہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ان کو رہنے دیا گیا، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نہیں مانی تھی، وہ پھر بھی اس کے بعد رہے شام کے اندر اور امن و امان کے ساتھ رہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فیصلہ کیا کہ میں اس شخص کی بیعت نہیں کروں گا، اور نیچرلی پروفٹ فیملی نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے. اور وہ سب پہلے مدینے کو چھوڑ کے مکہ، یعنی رجب کے مہینے میں چھوڑتے ہیں تو کہیں وہ پھر مکہ چلے جاتے ہیں. رجب گزرتا ہے، شعبان گزرتا ہے، رمضان گزرتا ہے، اور اس کے بعد شوال گزرتا ہے، پھر ذقت گزرتا ہے، پھر اس کے بعد ذی الحج میں وہ مکہ میں موجود ہیں. اور پھر ذی الحج کے مہینے میں
وہ مکہ سے نکلتے ہیں اور کوفہ کی طرف جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اگر وہ واقعی کسی خدا نخواستہ اپنا کوئی بنانا چاہتے دستہ لشکر، تو بہت تھے مہینے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارینجمنٹ کرتے ایسی کہ اس میں اپنا کوئی بڑی فوج بلڈ کرتے. تو وہ مدینہ سے کئی نوجوان اکٹھے کر سکتے تھے، مکہ سے اکٹھے کر سکتے تھے، مسلم سلطنت جن علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی وہاں سے اکٹھے کر سکتے تھے اور ایک فورس بنا کے یزید پر حملہ کر سکتے تھے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، یہ تاریخ بتاتی ہے. بلکہ اپنی پوری فیملی کو لے کے اپنا وہ مسکن، اپنا وہ گھر، اپنا وہ شہر جسے ہم مدینہ کہتے ہیں وہ چھوڑ دیا. اور وہ چھوڑنے کے بعد مدینہ سے نکلے رجب کے مہینہ، رجب اور پھر شعبان 2 مہینے، پھر رمضان 3 مہینہ، پھر شوال 4 مہینہ اور پھر ذوالقعدہ 5واں مہینہ. یہ 5 مہینے وہ مدینہ سے مکہ کے درمیان ہجرت کرتے ہوئے، مطلب یہ ان 5 مہینے میں مدینہ اور مکہ میں رہے، مدینہ سے نکل گئے اور مکہ میں رہے. تو یہ 5 مہینے گزرے. یزید کو بھی پتہ تھا، تمام اس وقت حکومتی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو بھی پتہ تھا کہ پروفٹ فیملی جو ہے وہ مدینہ چھوڑ گئی ہے اور مکہ چلی گئی ہے. پروفٹ فیملی اور چند ان کے دوست، کوئی بڑا لشکر نہیں. اور پھر روانگی ہوئی کوفہ کی طرف. کوفہ جو ہے وہ نجف سے آج بھی عراق میں 15 کلومیٹر تقریباً دور ہے. اور جو نجف ہے اور جو کوفہ ہے، کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی تھی. حضرت حسنین کریمین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین جو تھے ان کی جوانی گزری تھی، ان کا بہت وقت وہاں گزرا تھا. تو نیچرلی وہاں کے لوگوں میں ایک افیکشن موجود تھی، ایک محبت موجود تھی، ایک تعلق اور قرب کا احساس موجود تھا. اور ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسین اور پروفٹ فیملی نہیں کر رہی ہے بیعت یزید کی، تو انہوں نے آفر کی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کو ہم جانتے ہیں، ہم لوگوں کو آپ جانتے ہیں، ہمارے درمیان آپ کا وقت گزرا ہے، تو آپ اپنے اس علاقے میں آ جائیے. تو جس طرح حضرت امیر معاویہ اپنے دور میں حضرت علی کی خلافت نہ مانتے ہوئے بھی شام میں رہے، اتنا حق تو پروفٹ فیملی کو بھی تھا کہ وہ بھی یزید کی خلافت کو نہ مانتے ہوئے اگر کہیں رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں. تو آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 4-5 مہینے تقریباً مکہ گزارنے کے بعد پھر مکہ سے روانہ ہوئے. پھر وہی فیملی کو لے کے کوئی لشکر نہیں بلڈ کیا، کوئی فوج بلڈ نہیں کی. اور یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت امام حسین. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. یہ وار اسٹریٹجی کو سمجھتے ہیں. اگر فوراً قبضہ کرنا چاہتے، اگر یزید کے خلاف کوئی بڑی جنگ برپا کرنا چاہتے، تو چند گھڑ سواروں کو لے کے ٹیکٹیکلی فوراً کوفہ راتوں رات چند راتوں میں پہنچ سکتے تھے اور وہاں پہنچ کے سارا کنٹرول سنبھال کے وہاں پہ جنگ برپا کر سکتے تھے، وہاں پہ ایک بغاوت کر سکتے تھے. لیکن آپ نے بغاوت نہیں کی، آپ نے ہجرت کی اور آپ وہاں اپنی صرف فیملی کے ساتھ جا رہے تھے. جب آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور کوفہ پہنچے تو پہنچنے سے پہلے ہی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک اپنا ہی رنگ ہوتا ہے. ملٹری سول اسٹیبلشمنٹ آپ نے سمجھا ہوگا کہ جیسے جیسے حکومتیں ہوتی ہیں، جیسے نظام حکومت وہ چلاتی ہیں، تو اس وقت کی سول اسٹیبلشمنٹ کو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ معلوم پڑ گیا تھا کہ پروفٹ فیملی جو ہے وہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلی گئی ہے، 5 مہینے وہاں رہ چکی ہے، 4 ماہ، اور وہ ہماری بیعت کا ارادہ نہیں رکھتے اور اب وہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. تو خوف ہی خوف میں ایسا خوف طاری ہوا یزید اور اس کے سارے دربار پہ اور اس کے سارے نظام پہ اور ساری سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ کہ کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی وہ راستے کو روک دیتے ہیں. اور راستہ روکنے کے بعد ان کو کوفہ سے کچھ دور ہی، یعنی کہ کوئی 60-70 کلومیٹر دور ہی ڈیفلیکٹ کرتے ہیں، ان کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. اور وہ جو کوئی 100 لوگ تھے ساتھ، جن میں مرد تھے، عورتیں تھیں اور بچے تھے، ان کو ڈائیورٹ کر کے ایک اور علاقے کی طرف جسے نینوا کہا جاتا تھا تب، یعنی جسے ہم کربلا کہتے ہیں، اس طرف بھیج دیا جاتا ہے. اور بھیجنے کے بعد وہ کوئی محرم کے یہ جو ایام ہیں اس میں وہ اس ایریے میں پہنچ چکے تھے. اور محرم کے جو ابتدائی 10 دن ہیں 61 ہجری کے، اس میں وہاں پہنچنے کے بعد پھر کوئی 7-8 دن بڑی مشکل سے گزارے جاتے ہیں. کربلا کے اندر نہ پانی دیا جاتا ہے، نہ خوراک کی رسد دی جاتی ہے، نہ کوئی دوا پہنچتی ہے، نہ کوئی دوست پہنچتا ہے. پہنچتی ہے تو فوج پہنچتی ہے، سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہنچتی ہے، اور سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس ہجرت کو بھی قبول نہیں کرتی.
اس بات کا بھی خیال نہیں کرتی کہ اس شخص نے 4 مہینے مکہ میں رہنے کے باوجود ہمارے خلاف کوئی لشکر اکٹھا نہیں کیا. اس بات کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتی کہ یہ شخص جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے. اس چیز کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتی کہ یہ جو اپنے ساتھ خاندان لے کے جا رہا ہے، یا وہ صرف دوست احباب ہیں یا خاندان ہے، اس کے ساتھ کوئی لشکر نہیں ہے. اس بات کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتی کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی جنگ جوئی کرنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے. ایک خوف ہے یزید پر، اس کے دربار پر، اس کی اسٹیبلشمنٹ پر، اس کے گورنروں پر ایک خوف طاری ہے کہ ہمارا تخت جو ہم جس پر بیٹھے ہیں کہیں وہ اس نان اپروول کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے. اور اس کے بعد پھر 8-9 محرم 61 ہجری جب آتی ہے تو تھوڑے سے حالات اور سخت ہو جاتے ہیں، اور اب تو پانی سنا بالکل بند کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر 10 محرم کو بہت سارے لشکر جو ہے وہاں پہ، یعنی کافی ہزاروں کی تعداد آ جاتی ہے، سینکڑوں کے مقابلے میں، 100-125 لوگوں کے مقابلے میں یا کچھ. اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ریئیکٹ کیا 10 محرم کو اور جنگ ہوئی وہاں پر. تو ہاں، پروفٹ فیملی کے وہ جو 100 سے بھی کم یا 100 سے چند زیادہ یا کم جو لوگ تھے، انہوں نے واقعی ریئیکٹ کیا ہوگا کہ پانی نہیں پینے دے رہے، خوراک کی رسد نہیں لینے دے رہے، ہمیں کوئی راستہ نکلنے کا نہیں دے رہے. تو شاید انہوں نے اپنے بچوں کی لیے ریئیکٹ کیا ہو، انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں کوئی ریئیکٹ کیا ہو، اور اس کو جنگ کا نام دے دیا گیا. اور سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے گھیر کر وہاں پہ تمام جو مرد تھے ان کو شہید کیا اور ان کی جان لے لی. بجائے اس کے کہ امت کو یہ میسیج دیا جاتا کہ یہ اس وقت کیا کرائم ہے، وہ کون سا جرم ہے جس کی یہ سزا دی جا رہی ہے، اس کو جنگ بتایا جا رہا ہے. ایک ایسے شخص کی طرف سے جو 4 مہینے مکے میں رہ کر بھی کوئی لشکر کشی نہیں کرتا، کوئی بغاوت نہیں کرتا، کوئی فوج اکٹھی نہیں کرتا، جس کو تمام وار ٹیکٹس آتے ہیں اور وہ کوئی گوریلا وار فیئر نہیں کرتا، جس کو تمام وار ٹیکٹس آتے ہیں اور وہ چند گھوڑ سواروں کے ساتھ جلدی سے کوفہ پہنچ کے راتوں رات کنٹرول نہیں سنبھالتا. ایسا شخص جو اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے، ایسا شخص جو آپ کو صحیح نہیں سمجھتا، جو نہیں سمجھتا کہ پروفٹ فیملی کی اپروول ایک ایسے شخص کے لیے ہونی چاہیے جو شخص دین کے معیار پر پورا نہیں اتر رہا، تو اپنے تخت بچانے کے لیے سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ گھیرتی ہے، اور گھیرنے کے بعد شہید کر دیتی ہے. اور جنہیں شہید کرتی ہے اس میں جو میجورٹی لوگ تھے جن کا خون بہا دیا جاتا ہے وہ تھے پروفٹ فیملی کے لوگ. 10 محرم کا دن آتا ہے، ہر سال آتا ہے، ہم لوگ اس کو یاد بھی کرتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہمیں بہت یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ تخت، حکومت، اختیار اور پیسہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس چیز کے لیے انسان ایمان بھول جاتا ہے، انسان اسلام بھول جاتا ہے، اور انسان ان لوگوں کو بھول جاتا ہے جن پر وہ درود بھیجتا ہے. انسان ان لوگوں کو بھول جاتا ہے جو جنت کے سردار ہوتے ہیں. انسان ان لوگوں کو بھول جاتا ہے، ان اصحاب کو، ان ہستیوں کو بھی بھول سکتا ہے خدا نخواستہ، جو دین کا ماخذ ہیں، جو دین کی جان ہیں، جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ دین کے لیے یہ کتنے اہم ہیں. اس اہمیت کو بھولتے ہوئے سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے تخت بچاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بھی جان لے سکتی ہے. اس سے ہمیں ایک میسج جو بہت بڑا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مال کا فتنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، لیکن مال تمہارا کہیں فتنہ نہ بن جائے. تو یہ مال کیسے فتنہ بنتا ہے یہ ہم نے دیکھا کربلا میں، اور کس طرح سے انسان ان دنیاوی چیزوں کے لیے اپنا دین برباد کر سکتا ہے، یہ دیکھا ہم نے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں طرف کلمہ گو تھے، دونوں طرف نماز پڑھنے والے تھے، لیکن نماز کا ایسنس لوز کر چکے تھے. اور حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے جو بھی نماز پڑھی ہوگی اس میں ضرور کہا ہوگا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. لیکن آل محمد کو، آل محمد پڑھنے والے، آل محمد پر درود پڑھنے والے شہید کر سکتے ہیں اگر مال کی ہوس، اختیار کی ہوس ان کے دلوں میں جگہ کر جائے اور وہ اس فتنے میں گرفتار ہو جائیں.
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی اور بہت بڑی ہستی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے، اور تاکہ ہم اپنے درود کو بچا سکیں، تاکہ ہم اپنی نماز کو بچا سکیں، اور یہ سمجھ سکیں کہ پروفٹ فیملی اگر کسی کو ویلیڈیٹ نہ کرے تو وہ حکومت اور وہ اختیار چند دن کا ہوتا ہے. اور یہی ہوا یزید کے ساتھ. بعد میں اس کا اختیار نہ رہا، اس کا تخت بھی نہ رہا، اور وہ جس تخت کے لیے ساری جنگ تھی، جس تخت کے لیے اللہ کے رسول کے نواسے کی جان لی گئی تھی، وہ تخت بعد میں جاتا رہا دوسروں کے ہاتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عزت اور احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ملنے والی بشارتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی وہ لوگ جن کو بشارت مل چکی ہے اس پر یہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا رسول نہیں بولتا جب تک کہ میں نہ چاہوں، کہ یہ بشارتیں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اور ہمیں ان ہستیوں کو فرقوں کی نظر کرنے سے بچائے، ہمیں بٹوارے کرنے سے بچائے، ہمیں دین کو اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کاش ایسا ہو کہ ہمارا سارا دین فرقوں سے آزاد ہو کر اکٹھا ہو کے مسجد نبوی میں اکٹھا ہو جائے، بالکل اسی طرح جس طرح اس زمانے میں تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسی طرح یہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور وقت پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.